أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد معزز و حاضرین و سامعین، آج 15 شعبان محرم ہے اور چند دن بعد 13 یا 14 دن بعد رمضان مبارک کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ ماہ مبارک ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، جمعۃ المبارک کے خطبات کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم نے مدینہ پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی تکمیل کی، وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کام سر انجام دیے اور صحابہ نے، اور اس مہاجرین انسان کے ایک نئے معاشرے کی تکمیل کس طرح ہوئی اور کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا، یہ آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، تو ہجرت کرنے کے بعد قریش کے اندر ایک بہت بڑا غصہ تھا۔ پہلے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آگے وہ طرح طرح کے رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے۔ کوئی مسلمان ہو جاتا تو اسے طرح طرح کی نصیحتیں دیتے، لیکن جب ہجرت کا حکم آیا اور صحابہ نے مال چھوڑا، گھر چھوڑا، بیوی بچے چھوڑ دیے، اپنا اپنا ایمان اور جان لے کر مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ تو جب صحابہ ہجرت کر رہے تھے اس وقت قریش مکہ کی حتی الامکان کوشش یہ تھی کہ وہ آگے طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے، اگر کوئی مل جاتا، پکڑا جاتا، اسے عزیمتیں دیتے، قید کر دیتے، اور لیکن اللہ کی مدد سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرت کی اور مدینہ آ گئے۔ جب صحابہ نے ہجرت کر لی تو انہوں نے ایک اور جو ہے نا وہ طریقہ اپنایا، طریقہ عبادت تھا ان کا، قریش مکہ تھا، وہ یہ تھا قریش مکہ جو ہے یہ کیونکہ مذہبی پیشوا تھے عرب کے اندر، مکہ کے اندر بیت اللہ کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ متولی تھے، بیت اللہ کے یہ متولی تھے، اور مذہبی جو ہے وہ سیاست ان کے پاس تھی۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ قریش مکہ یعنی مکہ کے باہر جو قریش جو مشرک تھے ان کو بھڑکایا اور ان کو اپنے ساتھ ملایا، ان کو اپنے ساتھ ملا کر
مدینہ کا جو معاشی نظام تھا اس کو بند کر دیا، جنہوں پنجابی کہتے ہیں کسی کا حکا پانی بند کر دیا۔ لہذا انہوں نے مشرکین مکہ نے دوسرے مشرکین کو ارد گرد کے علاقے جو تھے، جو دیہات تھے، ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور مدینہ المنورہ کا مسلمانوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اب اس کی وجہ سے مدینہ کی درآمدات جو ہے وہ ختم ہو گئی، نہایت مختصر رہ گئی، ختم ہونے کے قریب، جبکہ وہاں مہاجرین روز بر روز بڑھ رہے تھے۔ مدینہ کے اندر مہاجرین تو روز بر روز جا رہے تھے۔ در حقیقت مکے کے ان سرکشوں مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو چکی تھی، اور یہاں ایک بات میں ذہن نشین کر دوں جو آگے چل کر یہ بات کی تفسیر آئے گی، یہاں اگر اس کو ذہن نشین کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کچھ احمق لوگ اب اپنے احمقانہ پن کی بنا بنیاد پر مسلمانوں پر ایک الزام دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے اور مدینے والوں کو، انصار کو انہوں نے ساتھ ملا دیا، اور اس کے بعد جو انہوں نے قریش مکہ پر ظلم و ستم جو ہے وہ شروع کر دیا، ان کا مال لوٹنا شروع کر دیا، تو یہ مسلمانوں نے ظلم کیا، مسلمانوں نے ظلم کی ابتدا کی پہلے کی طرف سے۔ یہ بالکل بے بنیاد احمقانہ ایک بات ہے۔ اصل میں پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ جب مہاجرین صحابہ نے ہجرت کی تو قریش مکہ نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کیا تھا؟ ان کا مال لوٹ لیا، ان کے مکانات پر قبضہ کر لیا، ان کے باغات پر قبضہ کر لیا، ان کے گھروں کے اندر جو مال تھا اسے لوٹ لیا، ان کی اولاد کو چھین لیا، بیوی بچوں کو چھینا گیا۔ تو مہاجرین صحابہ نے مال بھی چھوڑا، مکانات چھوڑے، باغات چھوڑے، اور سب کچھ چھوڑ دیا، مویشی چھوڑ دیے، حتیٰ کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنا ایمان اور اپنی جان لے کر مکہ سے نکلے۔ اب جب وہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے، اب انہوں نے دوسرے قریش کو، مشرکین کو ساتھ ملا کر مدینے کا بائیکاٹ کر دیا۔ اب جب بائیکاٹ ہو گیا، اب مجھے بتائیں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اب مسلمانوں کے پاس ایک راستہ تھا، اس کی تفسیر آگے آئی۔ وہ کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مثال ہے کہ ویسے کو تیسا، تو یہ معاملہ بنایا گیا، اور یہ معاملہ مسلمانوں کو مجبوراً کرنا پڑا۔ قریش مکہ کی جتنی تجارت تھی یہ مدینہ سے ہو کر گزرتی تھی۔ جب انہوں نے بائیکاٹ کیا تو اب مسلمانوں نے ان کی تجارت پر حملہ کر دیا۔ تو یہ تھا کہ جس کا جواب مسلمانوں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ تو یہ مسلمانوں پر بے بنیاد الزام لگانے والوں کو کم از کم تاریخ کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ اگر وہ مطالعہ کر چکے ہیں تو پھر اس کے باوجود وہ مسلمانوں پر الزام لگا رہے ہیں، تو یہ احمقانہ اور منافقانہ انداز ہے، اور یہ یہودیت کا اور مشرکینیت کا طریقہ ہے، اور منافقین کا طریقہ ہے کہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود وہ صحابہ پر الزام، مسلمانوں پر الزام لگاتا ہے۔
اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، صحابہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی تشکیل دی، اور وہ کیسے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، یکم ہجری 12 ربیع الاول میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 27 ستمبر 622 عیسوی کو مدینہ تشریف لائے۔ ہجری کے مطابق جو ہے وہ 12 ربیع الاول یکم ہجری تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا یہی ڈیرا ہے، یہی ہماری جگہ ہے، یہی ہماری منزل ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا قدم تھا، پہلا اقدام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اور کوئی بھی مسلمان جہاں کہیں اپنی رہائش کریں تو یہ حضور کا طریقہ ہے، صحابہ کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے کہ وہ پہلے نماز کی جگہ بنائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی، اور جس جگہ پر مسجد بنائی گئی یہ 2 بچوں کی جگہ تھی، وہ دونوں یتیم تھے، یتیم بچے تھے، یتیم بھائی تھے، ان کی جگہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قیمتاً خریدی، اور خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد بنائی، اور مسجد بنانے کے اندر خود بنفس نفیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ پتھر ڈھوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، اور ساتھ میرے آقا یہ فرماتے تھے، اشعار پڑھتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجر۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اور پھر فرماتے یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے۔ اور آگے فرماتے اگر ہم بیٹھے رہیں، اب صحابہ کرام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرتے ہوئے دیکھا، پتھر اٹھاتے ہوئے دیکھا، تو صحابہ کہتے ہیں لَإِن قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلْ لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ مُدَلَّلْ۔ اگر ہم بیٹھے رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا، ہم تو گمراہ ہو گئے کہ ہمارے آقا کریم کام کریں اور ہم بیٹھے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بھی اٹھاتے، ساتھ اشعار بھی پڑھتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے جوش جذبے میں روانگی آ گئی، ہمارے جذبہ جوش بڑھنے لگے، اور بڑھ چڑھ کر صحابہ نے اس میں مسجد نبوی میں حصہ لیا۔ آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارے کریم آقا خود پتھر اٹھائیں مسجد کی تعمیر میں، تو ہم تو مسجد کے اندر سبسڈی کرنے میں اپنے دنیا سمجھتے ہیں۔ آج محلے کا چوکی، محلے کا نمبردار مسجد کے اندر سبسڈی کرنے، مسجد میں سے صف اٹھانے، مسجد کے اندر تنکا اٹھانے سے، مسجد میں سے اور مسجد کے اندر جھاڑو لگانے سے اپنی توہین سمجھتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ اب وہ اپنے عشق پر غور کر لے کہ ایسا عشق ہے جس نبی سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، اس نبی نے خود پتھر اٹھائے، اس نبی نے خود مسجد کی تعمیر کے اندر بنفس نفیس حصہ لیا۔ اب مسجد تعمیر ہو رہی ہے، جس جگہ پر مسجد تعمیر کی گئی اس جگہ پر قبریں تھیں،
اب یہ بات 2-3 جمعے پہلے میں نے اشارہ کیا تھا کہ آگے وہ بات آئے گی، میں تفصیل بات کروں گا۔ اب اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، جس جگہ پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی وہاں قبریں تھیں اور غرقت کے درخت بھی تھے، وہاں گڑے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں کو کھدوایا۔ اب یہ بھی غور کریں کہ قبریں کون کی تھی؟ وہ قبریں مشرکین کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھدوا دیا۔ آج سعودی عرب کی حکومت اس بات کو دلیل بناتی ہے کہ حضور نے بھی قبریں کھدوائی مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہوئے۔ میں کہتا ہوں عقل کے اندھو، ذرا عقل سے سیرت کا مطالعہ کرو۔ جن قبروں کو حضور نے کھدوایا وہ مسلمانوں کی نہیں تھی، وہ مومنین کی قبریں نہیں تھی، وہ مشرکین کی قبریں تھیں۔ ان کو حضور نے کھدوایا اور ان کی ضرورت تھی کھدوانے کی۔ وجہ کیا تھی؟ وہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، وہ مسجد کے اندر آ رہی تھی، تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھدوایا۔ میں یہ بات پورے چیلنج سے کہتا ہوں، کوئی نجدی عرب کا ہو، مکے کا ہو، کوئی عربی، کوئی نجدی جو ہے وہ پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، یہ بات بطور چیلنج کر رہا ہوں، کوئی ماں کا لال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کے اندر، صحابہ کی پوری زندگی کے اندر ایک موقع پر بھی، ایک واقعہ بھی دکھا دے حضور نے کسی مسلمان کی قبر کو کھدوایا، کسی صحابی کی قبر کو کھدوا دیا گیا ہو۔ ہاں، شرط یہ ہے اگر کسی مومن مسلمان کی قبر اگر وہ ایسی جگہ پر آ گئی تو صحابہ نے اسے منتقل کروایا۔ ایسے نہیں ہے کہ ضرورت بھی نہیں ہے اور اس کو بلڈوزر جو ہے چلا دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گڑے تھے ان کو ہم آباد کروائے، جو غرقت کے درخت تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکھاڑا، اور جو کھجوروں کے درخت تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکھاڑ کر آبادی کے اندر لگا دیا۔ کھجور کے درخت کو حضور نے ضائع نہیں کیا۔ اب یہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، گارے کی چنائی ہے، مٹی کا گارا ہے اور کچی اینٹیں ہیں، ان کی دیواریں بن رہی ہیں اور ان کی لمبائی چڑھائی کیا تھی مسجد میں۔ آج سے 1450 سال پہلے پیچھے جائیں، حضور نے جب بنیاد رکھی تو اس کی لمبائی 100 ہاتھ تھی، 150 فٹ بنتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو چڑھائی تھی وہ بھی کافی زیادہ تھی۔ اس کی تعداد مقرر تو نہیں کی گئی لیکن 100 ہاتھ سے کچھ کم تھی، اور اس کی جو بنیادیں کھودی گئی وہ تقریباً 3 ہاتھ گہری بنیادیں کھودی گئی جو 4.5 فٹ بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی اپنے دستے مبارک سے، اور مسجد یہ صرف مسجد نہیں تھی۔ اب جس مسجد کی بنیاد حضور نے رکھی، حضور نے تعمیر کروائی، کچی اینٹیں کی دیواریں تھیں، ان کے اندر جو پلر تھے وہ کھجور کے تنے کے تھے، اور اس کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، اور نیچے فرش بھی کچا ہے، باریک مٹی اور باریک کنکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور فرش بچھائے۔ اور یہ مسجد صرف مسجد نہیں تھی،
یہ بات ذہن میں رکھیں، بلکہ یہ مسلمانوں کی یونیورسٹی تھی، صرف مسجد نہیں تھی، یہ صرف مسجد نہیں تھی، مسلمانوں کا دارالخلافہ بھی تھا، دارالحکومت بھی تھا مسلمان۔ اسی مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر فیصلے فرمایا کرتے تھے، یہ عدالت تھی وغیرہ۔ یہ صرف مسجد نہیں تھی، مسجد کے ارد گرد مکانات بھی حضور نے بنوائے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بھی رہتے تھے۔ اور یہ صرف مسجد نہیں تھی بلکہ مہاجرین کا مسکن بھی تھا، مہاجرین صحابہ تھے، کیونکہ ان کے مکہ کے اندر کوئی مکانات نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھے، تو مہاجرین صحابہ مسجد میں آرام فرمایا کرتے تھے، جنہیں صحابہ صفہ بھی کہتے ہیں، اور ان کے لیے مسجد کے 7 مکانات بنائے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے۔ اب ایک شیخ الاسلام نے ایک دلیل دی تھی ایک موقع پر، لاہور کے شیخ الاسلام ہیں، آپ سمجھ جائیں گے کچھ لوگ، انہوں نے ایک سالگرہ پر، برتھ ڈے پر مسجد کے اندر یہود و نصارہ کو اکٹھا کر کے دلیل دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مسجد نبی میں یہود انصار آئے تھے، یہود و نصارہ یعنی عیسائی اور یہودی، حضور نے ان کو مسجد میں بٹھایا تھا۔ تو میں بڑے ادب سے کہتا ہوں، حضور نے مسجد میں نہیں بٹھایا تھا، حضور نے مسجد کے ساتھ جو صحابہ صفہ کے لیے جگہ بنائی گئی تھی وہ مسجد کے ساتھ سے متصل تھی، یعنی جو یونیورسٹی بنائی گئی تھی، یعنی جو صحابہ کے رہنے کی جگہ تھی، جن کو آج کی زبان میں مدرسہ کہہ سکتے ہیں، حضور نے وہاں ان کو بٹھایا تھا، حدود مسجد سے باہر تھی۔ اور یہ تمام کتب سیر کے اس بات پر گواہ ہیں۔ آج ہم یہود و نصارہ کو اپنی مساجد میں بٹھا کر اور ان کا استقبال کریں مسجد میں، اور دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی دے دیں۔ حضور نے بھی بٹھایا، حضور نے ان کو وہاں بٹھایا جہاں صحابہ کے رہنے کی جگہ تھی، بیٹھنے کی جگہ تھی، یعنی مسجد کے ساتھ جہاں صحابہ رہتے تھے ان کا مسکن تھا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صرف مسجد نہیں تھی، اسی مسجد کے اندر، اسی یونیورسٹی کے اندر صحابہ تعلیم و تربیت پاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، اور مہاجرین و انصار اور بعد سے آنے والے مسلمان اسی مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات طیبات اور خلفائے راشدین تک یہ مسجد بطور یونیورسٹی استعمال ہوتا ہے، بطور یونیورسٹی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسجد بناتے ہیں اور اسی مسجد میں بچوں کے قرآن پڑھنے کو ہم برداشت نہیں کرتے، یہ بچے شور ڈالتے ہیں۔ اسی مسجد میں اگر قاری صاحب قرآن پڑھائیں تو ہم یہ برداشت نہیں کرتے، یہ الگ جگہ ہونی چاہیے۔ میں نے کہا صحابہ تو اسی مسجد نبی میں ہی پڑھتے تھے، رہنے کے لیے جگہ الگ تھا، رہنے کے لیے مکانات تھے ان کے مسجد نبی کے ساتھ، پڑھتے مسجد نبی میں تھے، سنت کی تعلیم وہی حاصل کرتے تھے، قرآن کی تعلیم وہی حاصل کرتے تھے، وہ صحابہ حضور کی سیرت کو وہی پڑھتے تھے۔ حضور نے کیوں نہیں فرمایا یہ تو صرف نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے، باقی کا مت ہوگا؟ حضور فیصلے وہی فرمایا کرتے تھے، عدالت وہاں مسجد نبی میں لگتی تھی، صحابہ نے کیوں نہیں اعتراض کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کو نہیں پڑھا، ہم نے صحابہ کی سیرت کو نہیں پڑھا، ہم نے انگریز کا قانون پڑھا ہے جس نے سیاست اور اسلام کو الگ کر دیا، جس نے مسجد کو یہ مسلمانوں کے اندر بابت بنایا کہ
جس نے مسلمانوں کے اندر یہ ذہن دیا ہے کہ مسجد کے اندر مسلمان اور ہے، جب باہر نکلے تو مسلمان اور ہے، عید کے دن مسلمان اور ہے، فوتگی پر مسلمان اور ہے، اور اپنے بیٹے بھائی کی خوشی پر وہی مسلمان اور ہے۔ مگر اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام مکمل دین ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر فوتگی پر مسلمان ہے تو خوشی پر بھی وہی مسلمان ہے، اس کو اپنے نبی کا طریقے پر عمل کرنا ہوگا۔ مسجد میں مسلمان، قبرستان میں مسلمان ہے تو بازار کے اندر بھی وہ مسلمان ہے۔ قبرستان جاتے ہوئے اگر اس کی نظر جھک گئی ہے تو بازار جاتے ہوئے اکڑ کر کیوں چل رہا ہے، وہاں بھی نظر جھکنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو صحابہ مہاجرین کے درمیان اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا رشتہ طے فرمایا۔ یہ مواخات 2 مرتبہ ہوئی ہے، سیرت میں آتا ہے۔ زیادہ مشہور انصار مہاجرین کی مواخات ہے، مگر ایک موقع تو حضور نے صرف مہاجرین کے اندر ہی مواخات قائم کی ہے۔ اب یہ مواخات دیکھیں یہ کیسی تھی۔ مواخات کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں، مواخات کے بعد مدینہ کے اندر ہی اذان شروع ہوئی، اذان کی ابتدا ہوئی، کیونکہ مدینہ سے مسجد نبوی کی تعمیر ہونے سے پہلے اذان کا رواج نہیں تھا مسلمانوں میں۔ اذان کی ابتدا مسجد نبوی ہجرت کرنے کے بعد ہوئی ہے۔ اب اذان شروع ہوئی، 5 وقت روزانہ 5 وقت یہ نغمہ پڑھا جاتا ہے، اور جو آج سے پڑھا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ اذان کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آ گئی ہے۔ اذان کے حوالے سے ایک الزام امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاں آپ کو ایک الزام دیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور میں اس الزام کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ اذان کے اندر حضرت عمر نے اضافہ کیا ہے۔ یہ فجر کی اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم پڑھا جاتا ہے یہ عمر میں داخل ہوتا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ہماری کتابیں نہ پڑھو، کم از کم اپنی تو پڑھو، تمہیں پتہ چلے، آنکھیں کھول کر پڑھو۔ یہ حضرت عمر نے داخل نہیں کیا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں پڑھا گیا۔ اگر حضرت عمر کے دور میں پڑھا گیا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مطہرہ میں، اپنی ظاہری حیات میں جب صبح کے وقت حسنین کریمین کے دروازے کے آگے سے گزرتے تھے تو کیوں کہتے تھے الصلاۃ خیر من النوم؟ اے میری اہل بیت، اے میری اہل بیت، نیند سے نماز بہتر ہے تو حضور کیوں پڑھا کرتے ہیں؟ اور اگر اس کو حضرت عمر نے داخل کیا ہے تو پھر مجھے بتاؤ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد الربا جن کو خواب آئی تھی، اور خواب کے اندر ان کو ایک اذان کے کلمات کی تلقین کی گئی تھی، اور وہی خواب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر سنایا، اور حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ بالکل الفاظ ٹھیک ہیں، بلال سے کہو کہ مسجد کی چھت پر کھڑا ہو کر ان الفاظ کے ساتھ لوگوں کو بلائے، اور یہی آسان ہے، اور یہی خواب حضرت عمر کو آئی تھی، اور حضرت عمر نے جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس طرح کی خواب آئی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اصل میں یہ تو تم الزام لگاتے ہو کہ حضرت عمر نے الفاظ شامل کیے، تمہیں تو حضرت عمر کی خواب سے بھی جلن ہے، حضرت عمر کی خواب سے چڑ ہے،
اور وہ چڑ کیوں ہے کہ کمال حضرت عمر کا مقام ہے جن کو خواب آئی میرے آقا نے دین بنا دیا. حضرت عمر کی خواب کو میرے کریم آقا نے دین بنا دیا اور ایسا دین بنا 1450 سال بیت گئے. آج بھی حضرت عمر کی خواب پر مؤذن 5 وقت میں کر رہا ہے، وہ الفاظ بلاتا ہے اور قیامت تک یہ نغمہ پڑا جائے گا. یہ نغمہ لاہوتی ہے اور جو سن کر جو ہے اور یہ خواب عمر کو آئی ہو تو حضرت عمر کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا ہے عمر وہ ہے جس کے نام سے بھی شیطان بھاگتا ہے. تو میں نے کہا کمال ہے عمر کا خواب، پھر شیطان بھاگے کیوں نہ. خواب عمر کو آئے اور وہ الفاظ حضور نے اذان کے اندر شامل فرما دیے اور وہ اذان جب سپیکر کے اندر مؤذن پڑے تو پھر شیطان کو تکلیف کیوں نہ ہو. پھر وہ تو الزام لگائے گا کہ یہ حضرت عمر نے یہ اضافہ کیا ہے. اصل میں پتہ انہیں بھی ہے یہ عمر نے اضافہ نہیں کیا، شامل تو ان الفاظوں کو حضور نے اذان میں کیا ہے، مگر یہ الفاظ حضرت عمر کے تھے جو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا رشتہ قائم فرمایا، بھائی چارے کا رشتہ. وقت کی نزاکت کے پیش نظر ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اگلے جمعہ المبارک میں انشاءاللہ انہی مواخات سے آگے ہم شروع کریں گے. اللہ رب العزت مجھے